ہمارے یہاں کی ایک عجیب سوشل میڈیا پر ایک چیز چل رہی ہے، بلکہ ٹویٹر پر آپ جانتے ہیں الکا لامبا جو ابھی فی الحال کانگریس میں ہیں، لیکن آپ پارٹی کی بڑی لیڈر رہی ہے، ودھایک رہی ہے، اور بڑی پڑھی لکھی اور بے باک لیڈر ہے دلی کی، چاندنی چوک سے غالباً وہ اس سے پہلے جیتی ہے۔ تو الکا لامبا کا ایک ٹویٹ عجیب آیا ہے جس پہ آپ خود بھی غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے ٹویٹر پر کہ آپ سب سمجھدار ہو، اب بنا کہے سمجھ بھی جاؤ، اور انہوں نے باقاعدہ ہمارے پی ایم نریندر مودی، ان کو گویا کہ انہوں نے پنوتی ثابت کرنے کی کوشش کی اور نحوست ان کے ساتھ بتانے کی کوشش کی، اور انہوں نے ایک فوٹو وائرل کیا ہے ٹویٹر پر کہ جن سے ہمارے پی ایم نریندر مودی ملے ہیں ان کی حکومت گئی ہے۔ تب سوشل میڈیا پر لوگ ہنس بھی رہے، کیا طالبان مودی کی وجہ سے جیتے اور اشرف غنی جو ہے وہاں افغانستان کی حکومت بھی مودی جی کی وجہ سے گری ہے؟ اور اس پر لوگ جیسے الکا لامبا نے ٹویٹ کیا کہ دیکھیے آپ بھارت، اب انہوں نے ٹویٹ کرتے کیا کہا اور 4 فوٹو شیئر کیا، ٹرمپ سے ملے ہمارے مودی جی، ٹرمپ کی حکومت گئی، نواز شریف سے بن بلائے چلے گئے بریانی کھائیں، نواز شریف کی حکومت گئی، اس کے بعد میں اشرف غنی ہے جو طالبان افغانستان ان سے ملے، اس کی بھی حکومت گئی، ایسے ہی اسرائیل کے پی ایم سے ملے، اس کی بھی حکومت گئی۔ تو کیا آپ کے دماغ میں بھی یہ بات آ رہی جو الکا لامبا کے دماغ میں آ رہی ہے؟ الکا لامبا تو اشارتاً کہہ رہی کہ آپ سب سمجھدار ہو، اب بنا کہے سمجھ بھی جاؤ، بھارت کا جلدی اس سے پیچھا چھڑاؤ، یعنی گویا کہ وہ اشارہ کر رہی کہ جب تک کہ اب ان کے ملنے سے دوسروں کی حکومت گر جاتی ہے تو جب یہ خود یہاں کے پی ایم بنے ہوئے ہیں تو بھارت کتنا تباہ ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے یہ اشارہ کیا۔ تو خیر آئیے اب میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا الگ الگ طریقے سے بیان کرتی ہے، طالبان سے ظالم، قاتل، یہ وہ، اور بالکل یوں سمجھے کہ ٹیررسٹ، جو بھی کہتی ہے میڈیا، لیکن کل کی جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ طالبان نے جیسے ہی کنٹرول حاصل کیا کابل میں، تو جو تصویریں آ رہی ہے کہ کابل میں افغان صدارتی محل میں داخلے کے بعد طالبان رہنما اشرف غنی کی کرسی پر بیٹھ کر، طالبان اشرف غنی جو فرار ہو گئے افغانستان کے پریزیڈنٹ، ان کی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے باقاعدہ سورۃ النصر کی تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ، اور درود شریف پڑھتے ہوئے انہوں نے تلاوت کی کہ اللہ کی مدد اور فتح آ چکی ہے، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھا ہے، اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کی۔ لیکن بڑی بات جو آ رہی ہے، جو میڈیا غلط طریقے سے پیش کرتی ہے، کہ طالبان نے جب وہ داخل ہوئے تو پورے ملک میں انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، عام معافی کا اعلان کر دیا، اور عام معافی کا اعلان کرتے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی نہیں، دنیا کے بڑے عالم ہے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سوشل میڈیا پر رات کو جو غالباً 1:39 پر ان کا جو ٹویٹ ایک وائرل ہو رہا ہے، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ طالبان نے جب کابل پر قبضہ کیا اور افغانستان پر قبضہ کیا تو عام معافی کا اعلان کر دیا کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کسی سے کوئی بدلہ اور انتقامی کاروائی اس پر نہیں کی جائے گی، کسی کو مارا کاٹا نہیں جائے گا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہ ویڈیو ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے کہ طالبان نے جو امن کا اعلان کر دیا اور ظلم نہیں کسی پر کیا جائے گا، تو طالبان نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی کہ جب مکہ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس وقت کے مشرکوں اور کافروں نے بڑی تکلیفیں دی تھی اور نبی پاک کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تھا، لیکن جب 10 سال کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بالکل اب مکہ کے کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج تو ہم بخشے نہیں جائیں گے، ہماری گردنیں اڑا دی جائے گی اور مکہ کی گلیاں خون سے رنگ جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوتے وقت مکہ میں یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک کی وہ آیت کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سب آزاد ہو، یہاں تک کہ جو دشمن کے گھر میں بھی جائے گا اسے بھی امان اور چین دیا جائے گا، اسے بھی معافی دی جائے گی۔ تو مفتی تقی عثمانی کا یہ ٹویٹ چل رہا ہے کہ طالبان نے فتح مکہ کی یاد دلا دی۔ ایسے ہی بہت سارے ٹویٹ چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر فوٹوز بھی چل رہے ہیں،
کہ انہوں نے یہ کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں رہیں، عام معافی کا اعلان، تو فتح مکہ کی طالبان نے یاد دلا دی۔ اور ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں، اب اصل جو پوری خبر یہ بھی آ رہی ہے جناب کہ کابل میں طالبان کے گھستے ہی طالبان قیادت نے عام معافی کا اعلان کیا اور کابل میں جنگ کی نوبت نہ آئے، پر امن طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہو، اس پر بھی ایگریمنٹ کر لیا، یعنی کوئی خون خرابہ نہیں۔ جی ہاں، ایسے ہی طالبان نے صدارتی محل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد وہاں جو NDS جیل ہے، جیل خانہ کا بھی کنٹرول سنبھال لیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جی ہاں، قیدیوں کو رہا کر دیا اور صدارتی محل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے کہا کہ کوئی عبوری حکومت قائم نہیں ہوگی، ہم فوری اور مکمل طور پر اقتدار چاہتے ہیں۔ اور ایسی ہی بڑی خبر جناب یہ بھی آ رہی ہے کہ جہاں طالبان نے انٹری کیا تو جگہ جگہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، جوش و خروش کے ساتھ، نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا۔ جی ہاں، اب استقبال کی جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ لوگ کتنی خوشیاں منا رہے ہیں، تو لوگ سوشل میڈیا پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر طالبان ظالم، قاتل، درندے، دہشت گرد، آتنکوادی ہوتے یا ظلم کرتے عورتوں پر تو جناب پھر لوگوں میں اتنی خوشی نہ ہوتی، بلکہ ایک تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ باقاعدہ عورتیں بھی خوشیاں منا رہی ہے، کیونکہ طالبان کے علاوہ جب حکومتیں تھی تو باقاعدہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کا استحصال ہوتا تھا۔ خیر آئیے اب آخر بات آپ سن لیجئے کہ اتوار کی صبح جب داخلے کی خبر ملی تو وہاں کابل کی پوری صورتحال بدل گئی، سڑکوں پر سناٹا چھایا رہا اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر رہا۔ اور اتوار کی شام افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے امارت اسلامیہ کا بیان شیئر کیا، یعنی طالبان کی طرف سے بیان شیئر کیا، جس میں طالبان جنگجوؤں کو شہر میں داخلے کی ہدایت کے ساتھ، دیکھیے اب یہ جملے پر غور کیجئے کہ وہ یعنی ترجمان یہ کہہ رہے ہیں طالبان جنگجوؤں کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیے انہوں نے طالبان جنگجوؤں کو ڈائریکٹ تاکید کی، سختی کے ساتھ کہا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اب اس جملے پہ غور کرنا ذرا، ہاں دنیا میں دوسرے جب فوجی داخل ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی داخل ہوتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں اور عورتوں اور ماں بہنوں کی عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو اب طالبان کے ترجمان نے اپنے فوجیوں کو یعنی طالبان کو حکم دیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، کسی کو ہراساں پریشان نہ کرنا، کسی قسم کا نقصان نہ پہنچانا۔ اور آگے پھر یہ کہا کہ امارت اسلامیہ کی جانب سے آج صبح یہ پیغام دیا گیا کہ طالبان جنگجو کابل میں نہ داخل ہو، لیکن اب یہ رپورٹ موصول ہو رہی کہ پولیس نے سیکورٹی فراہم کرنے کا کام چھوڑ دیا ہے، وزارتیں خالی ہو گئی ہے، کابل کے سیکورٹی ادارے کے افسران، کابل کے جو سیکورٹی ادارے کے گورنمنٹ کے افسران تھے وہ بھاگ گئے ہیں۔ ارے جب ظاہر بات ہے کہ جب پریزیڈنٹ بھاگ گیا، صدر بھاگ گیا تو کون ٹکے گا؟ تو خیر اسلامی تاریخ کی ایک عظیم ترین فتح کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اور طالبان کابل میں پوری طریقے سے داخل ہو گئے ہیں اور اشرف غنی جو وہاں کے صدر تھے وہ فرار ہو گئے ہیں۔ لیکن اب اس طالبان کی اس عظیم فتح کو لے کر کئی جگہ آس پڑوس میں بھی گھبراہٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے ابھی کہ امیر المومنین ملا عبد الغنی برادر ملا عمر کے بیٹے یعقوب عمر، یہ ان کو اہم عہدے دیے جائیں گے، ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اور طالبان نے کلیئر طور سے کہہ دیا شہریوں سے بھی کہ تم کو کوئی خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ خواتین کے ساتھ بہترین سلوک رکھنے کا طالبان نے اعلان کیا کہ عورتوں کے ساتھ میں ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہاں طالبان کا یہ کہنا کہ ننگا پن، بے حیائی برداشت نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے جو ویڈیوز آ رہی ہے کہ جن دکانوں پر عورتوں کی ایڈ اشتہار کے لیے جو ایڈورٹائز کے لیے جو عورتوں کی تصویریں لگی رہتی ہے، جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیے، کہیں پر بھی دیکھیے، پوری دنیا میں دیکھیے کہ 50 پیسے کی چیز کے لیے بھی عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بے حیائی اور فحشائی یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو خیر آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ 129 ہندوستانی کابل سے ایئر انڈیا کے ذریعے بحفاظت دلی پہنچ گئے ہیں۔ یہ بھی بڑی خبر ہے کہ کابل سے ایئر انڈیا کے ذریعے سے بحفاظت ہندوستانی ہمارے بھارتیہ دلی پہنچ گئے ہیں اور دلی پہنچنے کے بعد بہت سارے چینل والوں نے ان کے انٹرویوز بھی لیے ہیں۔ تو ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ انٹرویو میں ایک لیڈی کہہ رہی ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آخر طالبان کو پوری دنیا نے ایک دم سانڈ کی طرح کھلے کیسے چھوڑ دیا۔
تو وہ لیڈی ظاہر بات ہے کہ اپنا خیال رکھ رہی ہے. وہیں پر ایک ہندو بھائی کہتا ہے کہ کابل میں افغانستان میں ایسا کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے, میرے تو تجارت, میں تو بزنس مین ہوں, میرا تو کاروبار ہے, میں جاتا آتا رہتا ہوں, ادھر سے ادھر جاتا آتا رہتا ہوں, ایسا کوئی معاملہ وہاں پر ظلم و زیادتی کا نہیں ہے. ہاں طالبان نے جو ہے پورے علاقے پر کنٹرول کر لیا ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ سچی بات ہے. تو خیر اسلامی تاریخ کی یہ ایک عظیم ترین فتح اور جیت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے. اب آگے ہم آپ کو خبریں بتاتے رہیں گے کہ طالبان کے اگلے ارادے اور کیا ہے.